آج کے درس کی پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ میرے پیغمبر اگر یہ لوگ نہیں مانتے، الٹا آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر گزرے، ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے مذاق کیا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو کشتی بناتے وقت قوم کا کوئی بھی سردار جب وہاں سے گزرتا، حضرت نوح علیہ السلام سے مذاق کرتا کہ پانی تو ہم نے زندگی میں یہاں دیکھا ہی نہیں ہے، کشتی کہاں چلاؤ گے، پہاڑوں پہ چلاؤ گے؟ اس طرح کے مذاق نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی۔ غرض ہے کہ جتنے پیغمبر ہے، ہر پیغمبر کے ساتھ کسی نہ کسی طرح مذاق کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ میرے پیغمبر اگر یہ لوگ آپ سے مذاق کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پہلے پیغمبروں کو دیکھیے کہ ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، پھر نتیجہ کیا ہوا کہ جب پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے مذاق شروع کیا کہ ہم نہیں مانتے، ہم پر وہ عذاب لیا جسے تو ہمیں ڈراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب اتار دیا جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 اعلان فرمائے۔ پہلا اعلان فرمایا کہ سیروا فی الارض، اگر تمہیں پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی کا یقین نہیں ہے تو زمین کے اندر چل پھر کر دیکھو، چلو پھرو، ثم انظروا، پھر دیکھو کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی جن لوگوں نے تکذیب کی، جنہوں نے جھٹلایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نمونہ عبرت بنا دیا۔ دوسرا اعلان کل من ما فی السماوات والارض، فرما دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اس کے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے پیغمبر اگر وہ لوگ جواب نہیں دیتے ہیں تو قل للہ، آپ خود فرما دیں کہ اللہ ہی کے لیے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ رب العزت نے اپنی ذات پر مہربانی کرنا لکھ دیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانے گا، قانون تسلیم کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرمائیں گے، اس پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کی رحمت کے جو حقدار ہیں وہ اہل ایمان ہیں، اللہ اور اس کے پیغمبر کی باتوں کو ماننے والے اور ان پر عمل کرنے والے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا، اور قیامت کا دن بھی وہ ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ کافر لوگ جو تھے دوبارہ زندہ ہونے سے منکر تھے، کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم زندہ ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، بس وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی دوبارہ زندگی کے وہ منکر تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک ایسا دن ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور اسی دن کو اللہ نے سورہ تغابن کے اندر یوم التغابن قرار دیا، شکست اور ہار کا دن، جیت کا دن، کامیابی کا دن۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، ایمان والے اس دن کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ جو منکر ہیں قیامت کے دن خود بھی خسارے میں ہوں گے، اور اپنے جو اہل خانہ ہوں گے، ان کو جو ماننے والے ہوں گے، وہ بھی خسارے میں ہوں گے۔